یوٹیوب چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ ڈیزیز کے دن جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ 8 کا دن جو ہے وہ جا رہا ہے ہمارے حیدرآباد میں، سر CJ کاوسجی انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنسز اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ آٹزم جو ہے وہ بیسیکلی لرننگ ڈسیبلٹی ہے۔ بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے اپنی جو کاگنیٹیو ان کی ایبلٹی ہے یا ذہن میں جو یادداشت کی جو ایبلٹی ہے وہ اس میں کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ کافی کچھ استادوں کو، معاشرے کو، ان بچوں کے ساتھ جو کہ ذہنی طور پہ اور ہر طرح فٹ ہیں، تو آٹزم جو ہے وہ ایک ایشو ہے۔ اس کے بعد ہیموفیلیا ہے، جو کہ خون میں جو ذرات ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اگر ان کو تھوڑا بہت بھی کوئی جسم میں زخم آ جائے تو وہ خون بند نہیں ہوتا ہے، اور اس کا سبب جو ہے وہ جینیٹکس بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس پہ ریسرچ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تھیلیسیمیا ہے، تھیلیسیمیا میجر ہے، مائنر ہے۔ اس میں جو ہیموگلوبن بچوں کی ہوتی ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے، اور ان بچوں کو بلڈ ٹرانسفیوژن دینا پڑتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ بلڈ کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں۔ اسی طرح انسولین جو ہے اس میں ٹائپ 1 والے بچے جو ہیں وہ انسولین ڈپینڈنٹ والے ہیں، ان بچوں کو پوری زندگی جتنی بھی ان کی حیاتی ہے وہ انسولین دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری دوائیاں، یہ سارے علاج جو ہیں یہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے طور پہ۔ اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے لیے آپ کو نہ صرف ماڈیفائبل فیکٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن جو نان ماڈیفائبل فیملی ہسٹری ہے، ماں باپ میں جو بیماریاں ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو پریونشن کے لیے ہمارے پاس جو کریکولم میں ہے وہ خاص قسم کی ان بیماریوں پہ ہمیں توجہ دینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ موٹاپا ہمارے بہت سارے بچوں میں اور بڑوں میں یہ بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ کھا رہے ہیں، کام کم کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ موٹاپا، اور پھر موٹاپا دل کی بیماریوں اور دوسری چیزوں سے ہے۔ اس کے علاوہ مینٹل اسٹریس جو ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اور کسی حد تک ایکو انگزائٹی، جس طرح یہ گرمی بڑھ رہی ہے، جس طرح یہ گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، یا اسلام آباد میں جو جس طرح سے یہ ژالہ بازی یا ہیلس جو یا طوفان آئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار کر دیا ہے۔ اب یہ تو ہو گئے پس منظر میں، لیکن ابھی جو ڈاکٹر بنیں گے، جو ہمارے میڈیکل کالجز میں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے جو تیاری ہے وہ زیادہ تر انٹرنیٹ پہ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ، ChatGPT پہ، اور اسی طرح ڈیپ سیک جو چائنا کی ہے، اور بہت ساری اور اپلیکیشنز جو ہیں اس پہ آ رہی ہیں، جو کہ ریئل ورلڈ کو ایک حساب سے ممک کرتی ہیں، یا اس کے قریب جو ہے وہ بتاتی ہیں۔ لیکن جو ریئل ورلڈ ہے اس میں آپ ایک درخت کی کتنی بھی تصویر دیکھیں، کتنے بھی ویڈیو دیکھیں، لیکن جب آپ درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اس کا جو احساس ہے وہ آپ کو کبھی بھی وہ مل نہیں سکتا۔ اس طرح مریض کو جو ہاسپیٹلس میں ہے اس کی جگہ پہ سائمولیٹڈ مریض ہیں، یا پھر جو ایک مریض ہیں جن کو سمجھایا جاتا ہے بیماری، آپ اس طرح سے بتائیں۔ تو یہ جو ٹریننگ ہے یہ بھی ہمارے لوگوں کو ان تربیت اور ان ڈاکٹروں سے دور لے کے جا رہی ہے جو پرانے زمانے میں ڈاکٹرس ہوتے تھے، جو ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے، ہاتھوں سے، اسٹیتھوسکوپ سے، اور اپنے بکس میں جو ان کا نالج تھا اس سے وہ ڈائگنوز کر لیتے تھے، علاج کر لیتے تھے۔ اب تو ہر چیز کے لیے جو ہے نا ایک ٹیسٹ لکھی جا رہی ہے، اس کے لیے ایک اور ایکسپرٹ اور سب اسپیشلٹیز ہے۔ اس طرح مریض کا ٹائم اور خرچہ دونوں بڑھ رہا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ جو آج کل کے جو میڈیکل میں اسٹوڈنٹس کی جو داخلہ کی پالیسی ہے MD CAT،
وہ لوکل لیول پہ کرنے دی جائے اور PMDC کو اس چیز میں نہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کے پاس 300 لوگوں کا عملہ ہے اور وہ 3 لاکھ بچوں کا پورے پاکستان میں ایک دن میں کیسے امتحان کر سکتی ہے؟ جس از لاجیکلی امپاسبل اینڈ فرام ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو اینڈ فرام اکنامک پوائنٹ آف ویو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ بلنڈر ہوگا۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ جناب آن لائن ہوگا جب ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، جب ہمارے پاس دھرنے چل رہے ہیں، جب ہمارے پاس انریسٹ ہے۔ بلوچستان KPK کو آپ دیکھ لیں، بڑے شہروں کو دیکھ لیں، وہاں پینے کا پانی نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں آپ کیا جو ہے وہ ایک امتحان لاکھوں لوگوں کا کر سکیں، خاص طور میں اس میں میجارٹی 70% گرلس ہوں گی، تو ان کی پریشانی کو یوٹیوب چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ ڈیزیز کے دن جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ 8 کا دن جو ہے وہ جا رہا ہے ہمارے حیدرآباد میں، سر CJ کاؤسٹی انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنسز اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ آرٹزم جو ہے وہ بیسیکلی لرننگ ڈسیبلٹی ہے۔ بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے اپنی جو کاگنیٹیو ان کی ایبلٹی ہے یا ذہن میں جو یادداشت کی جو ایبلٹی ہے وہ اس میں کم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ کافی کچھ استادوں کو، معاشرے کو، ان بچوں کے ساتھ جو کہ ذہنی طور پہ اور ہر طرح فٹ ہیں، تو آرٹزم جو ہے وہ ایک ایشو ہے۔ اس کے بعد ہیموفیلیا ہے، جو کہ خون میں جو ذرات ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اگر ان کو تھوڑا بہت بھی کوئی جسم میں زخم آ جائے تو وہ خون بند نہیں ہوتا ہے، اور اس کا سبب جو ہے وہ جینیٹکس بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس پہ ریسرچ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تھیلیسیمیا ہے، تھیلیسیمیا میجر ہے، مائنر ہے۔ اس میں جو ہیموگلوبن بچوں کی ہوتی ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے، اور ان بچوں کو بلڈ ٹرانسفیوژن دینا پڑتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ بلڈ کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں۔ اسی طرح انسولین جو ہے اس میں ٹائپ 1 والے بچے جو ہیں وہ انسولین ڈپینڈنٹ والے ہیں، ان بچوں کو پوری زندگی جتنی بھی ان کی حیاتی ہے وہ انسولین دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری دوائیاں، یہ سارے علاج جو ہیں یہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے طور پہ، اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے لیے آپ کو نہ صرف ماڈیفائبل فیکٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن جو نان ماڈیفائبل فیملی ہسٹری ہے، ماں باپ میں جو بیماریاں ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو پریونشن کے لیے ہمارے پاس جو کریکولم میں ہے وہ خاص قسم کی ان بیماریوں پہ ہمیں توجہ دینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ موٹاپا ہمارے بہت سارے بچوں میں اور بڑوں میں یہ بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ کھا رہے ہیں، کام کم کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ موٹاپا، اور پھر موٹاپا دل کی بیماریوں اور دوسری چیزوں سے ہے۔ اس کے علاوہ مینٹل اسٹریس جو ہے، ایگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اور کسی حد تک ایکو انگزائٹی، جس طرح یہ گرمی بڑھ رہی ہے، جس طرح یہ گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، یا اسلام آباد میں جو جس طرح سے یہ ژالہ بازی یا ہیلس جو یا طوفان آئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار کر دیا ہے۔ اب یہ تو ہو گئے پس منظر میں، لیکن ابھی جو ڈاکٹر بنیں گے، جو ہمارے میڈیکل کالجز میں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے جو تیاری ہے وہ زیادہ تر انٹرنیٹ پہ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ، ChatGPT پہ، اور اسی طرح ڈیپ سیک جو چائنا کی ہے، اور بہت ساری اور اپلیکیشنز جو ہیں اس پہ آ رہی ہیں، جو کہ ریئل ورلڈ کو ایک حساب سے ممک کرتی ہیں، یا اس کے قریب جو ہے وہ بتاتی ہیں، لیکن جو ریئل ورلڈ ہے اس میں آپ ایک درخت کی کتنی بھی تصویر دیکھیں، کتنے بھی ویڈیو دیکھیں،
لیکن جب آپ درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اس کا جو احساس ہے وہ آپ کو کبھی بھی وہ مل نہیں سکتا۔ اس طرح مریض کو جو ہاسپیٹلس میں ہے اس کی جگہ پہ سائمولیٹڈ مریض ہیں یا پھر جو ایک مریض ہیں جن کو سمجھایا جاتا ہے بیماری آپ اس طرح سے بتائیں، تو یہ جو ٹریننگ ہے یہ بھی ہمارے لوگوں کو ان تربیت اور ان ڈاکٹروں سے دور لے کے جا رہی ہے جو پرانے زمانے میں ڈاکٹرس ہوتے تھے، جو ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے، ہاتھوں سے، اسٹیتھوسکوپ سے اور اپنے بکس میں جو ان کا نالج تھا اس سے وہ ڈائگنوز کر لیتے تھے، علاج کر لیتے تھے۔ اب تو ہر چیز کے لیے جو ہے نا ایک ٹیسٹ لکھی جا رہی ہے، اس کے لیے ایک اور ایکسپرٹ اور سب اسپیشلٹیز ہے۔ اس طرح مریض کا ٹائم اور خرچہ دونوں بڑھ رہا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ جو آج کل کے جو میڈیکل میں اسٹوڈنٹس کی جو داخلہ کی پالیسی ہے ایم ٹی کیٹ، وہ لوکل لیول پہ کرنے دی جائے اور پی ایم ڈی سی کو اس چیز میں نہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کے پاس 300 لوگوں کا عملہ ہے اور وہ 3 لاکھ بچوں کا پورے پاکستان میں ایک دن میں کیسے امتحان کر سکتی ہے؟ دس از لاجیکلی امپاسبل، اینڈ فرام ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو اینڈ فرام اکنامک پوائنٹ آف ویو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ بلنڈر ہوگا۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ جناب آن لائن ہوگا جب ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، جب ہمارے پاس دھرنے چل رہے ہیں، جب ہمارے پاس انریسٹ ہے۔ بلوچستان کے پی کے کو آپ دیکھ لیں، بڑے شہروں کو دیکھ لیں، وہاں پینے کا پانی نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں آپ کیا جو ہے وہ ایک امتحان لاکھوں لوگوں کا کر سکیں، خاص طور میں اس میں میجارٹی 70% گرلس ہوں گی، تو ان کی پریشانی کو